اظہار الحق صاحب ہمارے ملک کے صف اول کے اور ایک صاحب طرز ادیب، شاعر، رائٹر اور کالم نگار ہیں۔ میں ان کے اخبار کے ہفتہ وار کالموں کا باقاعدہ قاری ہوں۔ پچھلے دنوں اظہار الحق صاحب نے اپنے کالم کا آغاز ایک واقعے سے لیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک آسودہ حال شخص اپنے محل میں دسترخوان پر بیٹھا اپنی بیوی کے ہمراہ کھانا کھا رہا تھا۔ انواع و اقسام کے مشروبات اور ماکولات سامنے رکھے ہوئے تھے۔ دروازے سے ایک فقیر کی صدا آئی۔ امیر شخص نے بیوی سے کہا، فقیر کو کھانا دے آؤ۔ بیوی بہت سا کھانا لے کر باہر گئی۔ وہاں سے اس کی چیخوں کی آواز آئی۔ وہ واپس اندر آئی تو اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ شوہر کے پوچھنے پر اس نے جو بات بتائی وہ ہوش اربا تھی۔ اس نے کہا کہ یہ فقیر تو میرا سابقہ شوہر نکلا۔ پھر اس نے تفصیل بتائی کہ اس کا یہ سابقہ شوہر بہت مالدار تھا۔ ایک دن کھانا کھا رہا تھا تو ایک فقیر نے دروازے پر آ کر کھانا مانگا۔ یہ باہر گیا اور فقیر کو خوب مارا پیٹا اور اس کی بہت تذلیل کی۔ کچھ عرصے بعد اس کا ستارہ گردش میں آ گیا، کاروبار فیل ہو گیا، جائیداد بک گئی، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ پھر مجھے بھی چھوڑ دیا اور ایک دن غائب ہو گیا۔ آج اسے مانگتے دیکھ کر میں کانپ اٹھی اور افسوس اور حیرت سے میری چیخ نکل گئی۔ جب بیوی یہ سب کچھ بیان کر چکی تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کی اس نے تذلیل کی تھی۔ یہ ایک بہت ہی مشہور حکایت ہے۔ صدیوں کے تجربے اور مشاہدے نے بتایا ہے کہ جس کی تذلیل کی جائے ایک نہ ایک دن اسی کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انسان حیرت سے گنگ ہو جاتا ہے۔ حالات یوں پلٹا کھاتے ہیں کہ سوالی سیٹ بن جاتا ہے اور سیٹ سوالی۔ یہ واقعی بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی تذلیل کرنے سے، بے عزتی کرنے سے بچیں۔ مگر بعض اوقات ہم انسان غرور، تکبر کے زوم میں ایسا کر جاتے ہیں کہ تذلیل کر دیتے ہیں، بے عزتی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات کہہ دی، کچھ ایسا کر دیا، اپنا عمل کچھ ایسا کیا کہ اس سے دوسرے انسان کی تذلیل ہو گئی، بے عزتی ہو گئی۔ اور بعض اوقات تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ غرور اور تکبر اپنے اس کے زوم میں آ کر دوسرے کی تذلیل کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں، کوئی طعنہ مار دیتے ہیں جس سے دوسرے کی تذلیل ہو جاتی ہے۔ سب کے سامنے جو ہے کسی کو ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو اس کے دل پر لگ جاتی ہے اور جو اس کی بہت زیادہ بے عزتی اور تذلیل کا باعث ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچا کر رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بعض اوقات اس طرح ہمارے کہے گئے الفاظ دوسرے کی کتنی زیادہ تذلیل اور بے عزتی کے اس کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو بھی ہم کچھ ایسا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی برائی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ برائی ضرور ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ اور دیکھیں آخرت میں تو ہمیں جواب دہی کرنی ہی ہوگی اگر ہم نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، مگر بعض اوقات اس دنیا میں بھی اس برائی کا صلہ ہمیں مل جاتا ہے اور انسان قابل عبرت بن جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے بوڑھوں نے ہمیں کہا ہے نا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو آخرت میں تو اس کا اچھا صلہ ملے گا ہی، لیکن اس دنیا میں بھی بعض اوقات اس کا اچھا پھل ہمیں ملے گا۔ اور اگر ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کریں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ فیس کرنا ہی پڑے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہی چاہیے کہ ہم غرور کرنے سے بچیں، تکبر کرنے سے بچیں، کسی کے ساتھ کچھ برا کرنے سے بچیں۔ کوئی برا سلوک چھوٹا یا بڑا، ہر طرح کے اس طرح کے بری سلوک سے دوسروں کے اپنے آپ کو بچائیں، اور کسی کی بے عزتی اور تذلیل کرنے سے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ یہ دیکھیں دو طرح کے برتن ہوتے ہیں۔ کچھ برتن وہ ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں، جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اور کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ بھرا ہوا ہوتا ہے، کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ نوٹ کریں جو خالی برتن ہوتے ہیں اگر ان کو ٹکرایا جائے تو وہ زیادہ بچتے ہیں، وہ زیادہ بولتے ہیں، ان میں زیادہ کھنکھناہٹ ہوتی ہے۔ اور جو بھرے ہوئے برتن ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ سامان ہوتا ہے، کچھ چیز رکھی ہوتی ہے، تو ان کو اگر ٹکرایا جائے تو اس میں سے اتنی آواز نہیں نکلتی، وہ زیادہ نہیں کھنکھناتے۔ تو ہمیں بھرے ہوئے برتن بننا چاہیے، ہمیں خالی برتن نہیں بننا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں تو خالی برتن کے جیسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھرے ہوئے برتن جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اندر سے بھرا ہوا محسوس کرنا چاہیے۔ اور بھرے ہوئے برتن اگر ہوں گے تو کیا ہوگا، وہ کھنکیں گے بھی کم، وہ بولیں گے بھی کم، اگر وہ کسی سے ٹکرائیں گے بھی تو ان میں زیادہ آواز نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر خدا نے ہمیں کچھ عطا کیا ہے اس دنیا میں، کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم خدا کا شکر ان نعمتوں کے لیے ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ان نعمتوں کی وجہ سے غرور اور تکبر کا شکار ہو جائیں۔ آپ دیکھیں جب کسی درخت کی شاخوں پر بہت سے پھل لگ جاتے ہیں تو اس سے وہ شاخیں جو ہیں وہ تو نیچے جھک جاتی ہیں، وہ اپنے بوجھ سے لد کے، پھلوں سے لد کے اور نیچے آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی وہ
ایسا درخت بننا چاہیے جو بہت زیادہ لدا ہوا ہوتا ہے، جس پہ بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں، اور وہ درخت جس طرح جھک جاتا ہے تو ہمیں بھی اس طرح جھک جانا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جائیں، تکبر کا شکار ہو جائیں اور دوسروں کے ساتھ برا کرنے لگیں۔ کیونکہ یاد رکھیں، جو بھی ہم برا کریں گے وہ واپس ہمارے پاس ضرور آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اتنا برا جتنا ہم نے دوسرے کے لیے کیا ہے اس سے بھی زیادہ برا بن کے ہمارے پاس آ جائے۔